السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. ہمارے ساتھ شیر افضل مروت صاحب موجود ہیں، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے. آج عمران خان صاحب سے ملاقات بھی کر کے آئے ہیں. آپ کا پی ایس سی کا معاملہ کو ضرورت سے زیادہ ہی پھنسا ہوا ہے. سمجھ نہیں آتی کہ تحریک انصاف کے اندر کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور باہر کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں اس پہ جاؤں، آج ایک اور چیز جو خبروں کی بڑی زینت بنی ہوئی ہے. آپ 15-16 سال خود جج چکے رہے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ نے جو پولیس کی پریڈ جو پاسنگ آؤٹ سیریمنی تھی اس میں یونیفارم پہنا پولیس کا. یہ اس پر بڑی بحث شروع ہو گئی ہے. میاں نواز شریف صاحب اس طرح کا یونیفارم پہلے پہن چکے ہیں. جو قانون کہتا ہے اس پر کہ اگر if any person not being a member of the police wears without authorization، یعنی آپ کو اس کی اجازت لینی پڑتی ہے فارمل، یونیفارم آف پولیس اور any dress having the appearance of bearing any of the distinctive marks of police uniform, he shall on conviction be punished with the imprisonment of a term which may extend to 3 years or with fine up to 100,000 rupees or both. یعنی 3 سال تک کی سزا دی جا سکتی ہے، 1 لاکھ روپے تک کا جرمانہ کیا جا سکتا ہے اگر آپ بغیر اجازت، بغیر آتھرائزیشن یعنی منظوری کے یہ یونیفارم پہنے. منظوری کس سے لینی ہے اور کیا منظوری لی گئی تھی؟ لیکن یہ مروت صاحب کو بہت بڑا ایشو ہے. یہ جو سیکشن آپ نے پڑھا ہے یہ ذرا بتائیں گے کہ کون سا سیکشن آپ نے پڑھا؟ یہ 151. اچھا، میں آپ کو گزارش کروں کہ یہ بغیر آتھورائزیشن کی بات تو تب آتی ہے نا کہ کوئی شخص ویلڈلی یونیفارم پہن سکے. روزانہ اخباروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیلی پولیس کی وردی پہنی ہوئی ہے، لوگ پکڑے گئے اور ان کو گرفتار کیا گیا. یونیفارم جو ہے، یونیفارم یعنی جو کوئی بھی فورس جو کہ یونیفارم کی ہوتی ہے ان کے اپنے قوانین ہوتے ہیں. تعزیرات پاکستان میں ایک دفعہ ہے 419 کا، اس کو اردو میں کہتے ہیں تلبیس شخصی. یعنی آپ وہ نہیں ہوتے ہیں جو آپ جتاتے ہیں، امپرسنیٹ کرنا، امپرسونیشن. تو لہذا محترمہ نے جو آج پولیس کی یونیفارم پہنی ہے، 2 باتیں اس پہ میں گزارش کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پنجاب پولیس کے ساتھ سالیڈیرٹی کیا باول نگر کے واقعے پہ کر رہی ہے وردی پہن کے، یا یہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو استعمال ہوئی ہے 21 اپریل کو اور اس سے پہلے 2 سالوں میں جو انہوں نے خواتین کے بالخصوص حقوق پامال کیے، لوگوں کے گھروں کے چار دیواری کا تقدس پامال کیا، 2 سالوں میں جو صوبے میں رائج فستائیت اور ظلم ہے، کیا اس پہ شاباشی دینے کے لیے اس پولیس کے ساتھ یہ کڑی ہوئی ہے اور یہ یونیفارم پہن کے میسج انڈر لائن کیا ہے؟ یعنی کچھ عرصہ قبل آرمی چیف صاحب آئے اور آئی جی اور پولیس کو شاباشی دی، اور اس کے بعد جو ہے یہ دوسرا ایونٹ ہے، انسیڈنٹ ہے. یہ تو خود مجھے پی ٹی آئی والے یا کچھ دوست احباب کہتے ہیں کہ بھائی کبھی تم رنگین کلر کے شرٹ پہن لیتے ہو، کبھی کوٹ پہن لیتے ہو. محترمہ تو ہماری بھی باجی نکل گئی، 10 قدم آگے چلی گئی اور پولیس کی یونیفارم پہن کے آ گئی. مسئلہ یہ کہ آپ نے ایک تو قانونی تقاضے ہیں سب میں، لیکن چلو انہوں نے پہن بھی لیا. آپ لوگ کو زیادہ، کیونکہ اس میں بیان بازی تو ہوگی میرا خیال ہے، لیکن اس سے آگے شاید معاملہ قیدیوں کا لباس پہن لیتی، خواتین قیدیوں کا لباس پہن لیتی. کوٹ لکھپت جیل گئی تھی تو وہاں پہ خواتین کے ساتھ کوئی سالیڈیرٹی. میں نے ایک انڈین فلم میں سنا تھا، پولیس کا ایک افسر اپنے جوانوں کو کہہ رہا ہوتا، کہتا ہے یہ جو تم نے پہنے ہوئے ہیں بلے، یہ پہننے کا اختیار ملک کے وزیر اعظم اور صدر کو بھی نہیں، یعنی اختیار ہی نہیں ہے ان کو یہ پہننے کا، کیونکہ یہ لا انفورسمنٹ کا ہوتا ہے. لیکن چلیں یہ اب ایک یہ بھی جو محترمہ کی جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے ٹک ٹاک بنانے کے لیے مشورہ دیا ہوگا کہ تصویر بنے گی اور پھر تصویر جو ہے وائرل ہونا تھا، اچھی تصویر ہو گئی نا. اب کیا چاہتے ہیں آپ، جان لیں گے بیچاری کی. یہ بتائیں آج آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی؟ جی. کیسی ہوئی؟ بہت اچھی رہی. کیا کر رہے ہیں آج؟ خان صاحب آج تو نیا جوڑا پہنا تھا اور بال بھی تھوڑے چھوٹے ٹرم کیے تھے انہوں نے. داڑھی میں کل بھی سوچ رہا تھا کہ داڑھی رکھی نہیں، داڑھی نہیں، سر کے بال ٹرم کیے تھے اور بڑے حشاش بشاش تھے، لیکن گفتگو میں کافی جذباتی ہو گئے، خصوصاً خواتین کا ذکر کرتے ہوئے. اپنی اہلیہ سے شروع کیا، پھر اپنی ہر ایک بہن کا نام گنوا کے بتایا کس پہ کتنے کیسز ہیں، ان کے بچوں پہ کتنے کیسز ہیں، اور پھر سوال ہی ہوئے کہ یہ خواتین کے حقوق کے تحفظ کی جو تنظیمیں ہیں یہ کیوں خاموش ہیں. اور سب سے زیادہ گلہ انہوں نے سپریم کورٹ سے کیا کہ سپریم کورٹ جو ہیں وہ ابھی تک ہمارے کیسز جو ہیں فکس نہیں کر رہی ہیں. جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے یہی تو سزا ہے. یعنی ان تمام جرائم میں الٹیمیٹلی اگر یہ جرم ثابت بھی ہو جائے تو کہیں پہ بلوا ہیں، کہیں پہ جو ہیں 144 کی خلاف ورزی ہے، ان میں سزا 6 مہینے سے 1 سال ہوتی ہے.
ایک نو مئی آنے میں مہینہ رہ گیا ہے، تو لہٰذا یہ سزا بھگتنے کے بعد ان لوگوں کا رہا کیا جانا جو ہے وہ انصاف کی از حد پامالی ہوگی. ٹھیک، لیکن آپ کے پی ایس سی کے بارے میں کیا کہا انہوں نے؟ کیونکہ اصل رولا یہ پڑا ہوا کہ پی ایس سی چیئرمین آپ ہوں گے، حامد رضا صاحب ہوں گے، کبھی حامد خان صاحب کا نام آ جاتا ہے، کبھی کسی کا نام آ جاتا ہے. وہ میں نے سنا ہے آپ کی پارٹی بھی نہیں چاہتی کہ آپ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی. میں آپ کو عرض کروں، سب سے پہلے میں گزارش کروں کہ یہ میڈیا کا بنایا گیا شوشہ ہے. نہ حامد خان نے کوئی بات کی، نہ حامد رضا صاحب نے کوئی بات کی، نہ ہمارے پارٹی کے کسی لیڈر نے آن ریکارڈ کسی ایک نے. اب میں آپ کو عرض کروں، آج خان صاحب کے پاس میں گیا تو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا ذکر جب میں نے چھیڑا، لیکن تلطیف کھوسا صاحب نے ٹی وی پر کہا نا کہ یہ حامد خان صاحب کا نام. حامد خان صاحب تو سینیٹر ہیں. یہ آپ نے کیا کہا؟ چھوڑیں سارو، میں کہہ رہا ہوں آپ نے کیا کہا. آپ نے ایک ٹویٹ کیا، آج سے 7 دن قبل پاکستان تحریک انصاف کے کچھ دوست خان صاحب سے جیل میں ملنے گئے اور انہوں نے خان صاحب کو یہ کہا کہ اسپیکر نے ان کو بتایا کہ پی ایم ایل این کو شیر افضل خان مروت قبول نہیں ہے. مرشد پر زور دیا کہ متبادل نام دیں، اور مرشد نے پھر یہ کہا کہ یہ اختیار میرا، یہ نہیں ہو سکتا میں متبادل کا نام دوں. پھر آپ نے کہا کہ آپ نے اسپیکر سے رابطہ کیا اور اسپیکر نے کہا ایسا کوئی نہیں. میں یہ بات آج سے تقریباً 3 ہفتے پہلے اس پروگرام میں کر چکا ہوں. اچھا، میں اسپیکر، اور وہ بھی آپ کی پارٹی سے مجھے کسی نے بتایا تھا کہ اسپیکر کہتا ہے کہ شیر افضل مروت کو نہیں بنائیں گے. اب میں آپ کو نور عالم خان کو بنا دیں گے اگر بنانا ہوا. اچھا، میں اب آپ کو گزارش کروں، یہی بات میں نے آج خان صاحب سے کی، یہی جو آپ نے ٹویٹ پڑھا یہ 100% درست بات ہے. خان صاحب کے سامنے یہ گئے اور انہوں نے خان صاحب کو یہ باور کرایا کہ پی ایم ایل این نے یہ کیٹیگریکلی کہا ہے کہ شیر افضل مروت ہمیں قبول نہیں ہے پی اے سی کے لیے. تو خان صاحب نے اس وقت، اور آپ متبادل دے دیں، اور متبادل کا نام بھی اسی وقت خان صاحب کے سامنے تجویز کیا گیا. تو خان صاحب نے اسی وقت کہا کہ نہیں، جب تک وہ ڈکلیئر نہیں کریں گے کہ اپوزیشن لیڈر یا بانی چیئرمین کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کا بندہ دے سکے، میں کسی متبادل کا نام نہیں دوں گا. اس کے بعد 2 لوگوں، آج جب آپ نے ان سے بات کی، 2 لوگوں کے نام کوٹ ہوئے. انہوں نے کہا کہ ایک تو حامد خان صاحب کا اور ایک حامد رضا صاحب. نہیں، خان صاحب نے آج کیا کہا میں بتانا چاہتا ہوں نا. آج ملاقات میں عمر ایوب صاحب تھے، ہمارے سیکرٹری جنرل، رؤوف حسن صاحب تھے، شیخ وقاص صاحب تھے، بچر صاحب تھے ہمارے اپوزیشن لیڈر، اور خالد خورشید صاحب تھے. یہ حضرات سب موجود تھے. ان کی موجودگی میں خان صاحب کو میں نے کہا کہ جو آپ کو بتایا گیا تھا، تو انہوں نے کہا نون نے تو آپ کے نام پہ جو ہے وہ رد کر دیا ہے، کانٹا لگا دی ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ جی اس طرح ہوا. 2 لوگوں کو کوٹ کیا گیا تھا، خواجہ آصف صاحب کو اور اسپیکر صاحب کو، کہ ان دونوں نے یہ کنوے کیا ہے. دونوں سے کل ہم گئے، ہمارے چیف وپ تھے عامر ڈوگر صاحب، اور حامد رضا صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور اس کے علاوہ زین قریشی صاحب. اسپیکر صاحب سے ملاقات ہوئی اور اسپیکر صاحب سے میں نے پوچھا کہ اگر آپ لوگوں کا اعتراض ہے فارملی میں کنوے کر دیں تاکہ ہم اپنی پارٹی کی قیادت کو بتا سکیں. تو اسپیکر صاحب نے کہا میں نے کبھی یہ کہا ہی نہیں ہے، نہ ہمارا یہ کام ہے. اندرونی سازش ہوئی نا. اچھا، اب ہاں آگے سنا. اندرونی سازش یہ تھی نا کہ خان صاحب سے متبادل لینا تھا تو اوریجنل رہ جاتا، متبادل کا نام چلنا تھا. تو آج خان صاحب نے پھر کہا کہ پہلے دن سے آپ کا نام دیا ہے آپ ہی ہیں، اور مجھے انہوں نے کہا کہ یہ اچھا ہوا ہے کہ نون نے اس کو کلیئر کر دیا ہے. تو لہذا انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اب ہماری آپ سے توقعات بھی ہوں گی کہ آپ اپنے فرائض کو سچروبی سے انجام دیں گے. دس از دا جسٹ کنکلوژن. تو آپ ہی ہیں جی. پہلے دن سے آپ کے خلاف کون ہے؟ یہ اب نہ چھیڑیں. ہم نے بڑی مشکل سے، خان صاحب نے مجھے اب رام کیا ہوا ہے کہ بھائی میڈیا پہ اپنی اختلافات، اور میں نے خود ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ اب جو لوگ یہ کر رہے ہیں یہ میں جوابی کارروائی نہیں کروں گا. تو لہٰذا میں درگزر سے کام لیتا ہوں. شیر افضل مروت اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کے واحد امیدوار ہیں تحریک انصاف. جی ہاں. امیدوار سے مراد اپوزیشن سے آنی ہے، تو یہ آپ ہی ہیں، اور یہ خان صاحب نے سب کو واضح کر دیا. جی ہاں. آج میں آپ کی توسط سے پوری قوم کو بتا رہا ہوں. عمر ایوب صاحب موجود تھے، یہ تمام قائدین موجود تھے جن کے نام میں نے گنوائے. آج اب کہ علی امین صاحب سے یہ بات ہوئی. علی امین صاحب کہتے ہیں فیصلہ کن ہوگا مئی، خان اندر نہیں رہے گا. اور انہوں نے کل پرسوں بھی 2-3 دن سے بڑی جارحانہ تقریریں کر رہی ہیں. کیا راستہ ہے ان کے پاس خان صاحب کو باہر نکالنے کا؟ علی امین صاحب کل ملے ہیں خان صاحب سے، اور میں کل بھی ملا ہوں علی امین صاحب سے، اور ابھی بھی میں انہی سے مل کے آ رہا ہوں. تو علی امین صاحب جو ہیں وہ اب خان کے کیسز میں بھی دلچسپی لے رہے ہیں، اور خاصے ایکٹیو ہیں خان کی رہائی کے لیے بھی، اور
احتجاجی تحریک کو لیڈ کرنے میں انہوں نے بیان دیا ہے کہ ہر صوبے میں جہاں پہ جلسہ ہوگا احتجاج ہوگا میں خود جاؤں گا اسپیئر ہیڈ کروں گا. تو بہرحال راستہ کیا ہے؟ دیکھیے راستہ احتجاج تو کر لیں گے لیکن وہ کہتے ہیں نا مئی میں خان باہر آئے گا, یہ فیصلہ کن ہوگا. یہ کس بنیاد پہ ہو رہا ہے یہ سارا؟ مئی میں آپٹیمزم کس بات پہ ہے؟ یہ آج علی مین صاحب نے کہا ایک تو ہم یوم 9 مئی منانے جا رہے ہیں, اس حوالے سے 9 مئی والے دن ایک اور 9 مئی کرنا آپ نے. ہم نے ایک جلسہ کرنا ہے اور علی امین خان صاحب کی خواہش ہے کہ وہ اپنے ہوم ٹاؤن ڈیرہ اسماعیل خان میں کریں, اور یہ بہت بڑا جلسہ ہوگا کیونکہ اس پہ ہم 1 سال کا جو عرصہ ہے 9 مئی کے نام پہ جو ہمارے ساتھ ہوا اور جو کچھ پاکستان نے دیکھا وہ قوم کو اور کراؤڈ کو بتائیں گے. دوسری بات یہ جو آپ کا سوال ہے نا کہ آپ کے پاس راستہ کیا ہے, 2 الفاظوں میں عرض کروں, ہمارے پاس 2 راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ اسی عدلیہ سے امید لگائے رکھیں. 17 دنوں میں سائفر کے ٹرائل کنکلوڈ ہوئے اور 1.5 مہینہ ہو گیا ہے, بات ختم نہیں ہو رہی ہے. خان کے کیسز میں تاخیر جو ہیں وہ اب نارمل ہو گئی ہے, بہت ہی زیادہ طوالت اختیار کر گئی ہے. ہمیں ریموٹ سی ہماری توقعات ہیں کہ چونکہ کیسز کی جو نوعیت ہیں جن میں خان صاحب کو سزائیں دی گئی ہیں اور جو سزا دلوانے کے چکر میں جو ٹرائل کو پامال کیا گیا اور قانونی تقاضوں کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا, وہ آج اپیل میں ہمیں فائدے دے رہی ہے. لیکن اس میں پرابلم پتہ کیا ہے مروت صاحب؟ مسئلہ یہ کہ ہم سارے پاکستان کی سیاست بڑے عرصے سے دیکھتے ہیں. جب کسی کے اندر جانے کا وقت ہوتا نا تو پھر کیس بڑا ہو یا چھوٹا ہو وہ عدت کے جیسے 2 نمبر کیسز کے بھی فیصلے ہو جاتے ہیں. اور جب واپس آنے کی بات ہو تو میاں صاحب کو آپ نے دیکھا کس طرح انٹری انہوں نے کی, نادرا ایئرپورٹ پہ تھی, جلسہ کیا, 2 دنوں کے اندر فیصلے ہوئے. اور تو یہ پاکستان کی سیاست تو ایسی ہی ہوتی ہے. تو آپ کو اگر یہ لگ رہا ہے کہ کیس کا میرٹ کیا ہے, کیس کے وہ آپ کو اینڈ آف دا ڈے میاں صاحب باہر گئے ڈیل کر کے. اب سوال آپ سے ہے, کیا آپ علیمہ خان صاحبہ نے 2 دن پہلے خان صاحب سے ملاقات کے بعد کہا کہ ڈیل کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے, آج خان صاحب نے کوئی بات کی ہے؟ بالکل بات کی ہے. اور خان صاحب نے, میں نے پہلی دفعہ کافی عرصے بعد انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں یہ ہمیں سب کو کہا کہ کوئی ڈیل نہیں, کوئی مفاہمت نہیں. نمبر 1 ڈیل کی کوشش ہو رہی ہے لیکن نہیں ہوگی. نہیں, انہوں نے یہ کہا کہ قوم کو بتا دیں, ہم سب کو کہا, انہوں نے کہا قوم کو بتا دیں کہ میں جتنی جیل کاٹی ہوں اسے 2 اور 3 زیادہ جیل کاٹنے کو تیار ہوں, لیکن میں نے کسی بھی طور پہ اپنے جو حقوق ہیں پاکستانیوں کے ان سے دستبردار ہو کے اپنی رہائی کے لیے یا اپنے وقتی مفاہمت یا وقتی فائدے کے لیے میں نے کوئی ڈیل نہیں کرنی. انہوں نے کہا میں جیل کے لیے بالکل ڈٹرمنڈ. افر کے حوالے سے ہم نے نہیں پوچھا, لیکن خان نے اپنے سب سے ضروری بات دیکھیں, خان نے خود بتایا کہ میں ڈیل نہیں کر رہا ہوں, اور انہوں نے کہا کہ یہ سب پوری قوم. آپ کو بات سن کے کیا لگا کہ ڈیل؟ بڑے سخت الفاظ میں کہا, واشکاف الفاظ تھے اور بڑے ہی فرم, یعنی ان کا لہجہ جو تھا نا وہ بالکل بتا رہا تھا کہ وہ کسی تئیں اور ڈیل کس چیز پہ کریں گے, رہ کیا گیا ڈیل کے لیے. جو سزا دینی تھی وہ تو ہم جیل رہے ہیں, بھگت رہے ہیں, خواتین اندر ہیں, مینڈیٹ چوری کر لیا, ضمنی میں پھر چوری کر لیا, ریزرو سیٹیں چوری کر لی ہے, لیڈر جیل میں ہے, تو لہذا کس چیز کی ڈیل ہو سکتی ہے؟ ارریپیریبل لاس ہو چکا ہے نا. اب تو ہمیں اگر کچھ کشتیاں جل چکی ہیں, کچھ رہا ہی نہیں جس کا یہ ہمیں آفر کر سکیں کہ چلیں جی ہم آپ کو یہ دے سکتے ہیں. حکومت جو آفر کری اس کے بارے میں کوئی بات ہوئی ہے کہ حکومت کی طرف سے اب پچھلے 1 ہفتے میں بڑی لیول سے 6-7 اس طرح کی باتیں ہو چکی ہیں جس میں شہباز شریف صاحب نے کل مفاہمت کی بات کی, رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں کہ میاں صاحب عمران خان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں, آج اسحاق ڈار صاحب نے بھی یہی بات کی. ہر طرف سے یہ آواز آ رہی ہے کہ مسائل حل کرنے کے لیے سیاستدانوں کو بیٹھنا پڑے گا. سیاستدانوں کے بس میں ہی نہیں ہے, سمجھ گئے نا. یہ رانا ثناءاللہ صاحب کا بیان ہے کہ جی وہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ وزیر اعظم نہیں بن بیٹھے. گزارش یہ ہے کہ خود ان بیچاروں کو پتہ نہیں تھا کس نے کیا لگنا تھا. جو لگنے کے لیے آیا تھا وہ تنور پہ قیمتیں پوچھ رہے روٹی کی, جس نے وزیر اعظم بننا تھا اور جس کی 8 فروری تک جو ہے اشتہارات لگے ہوئے تھے کہ جناب وزیر اعظم. جب سے وہ لندن سے روانہ ہوا تھا 8 فروری کی شام تک تو وہ وزیر اعظم تھا, اچانک اگلے دن وہ نہیں رہا.
اب جناب علی ادھر کہیں مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب لگے ہوئے ہیں کہ تنوروں پہ جاتے ہیں. وہ لندن سے تنوروں پہ روٹی کی قیمتیں پوچھنے کے لیے آیا تھا, وزیر اعظم بننے کے لیے آیا تھا. تو معاملات ان کے اپنے دسترس اور بس میں نہیں ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ سیاستدان اگر گفتگو کریں تو راستہ نکل سکتا ہے؟ 1 اور 2 11 ہوتے ہیں, یہ تو آپ جانتے ہی ہیں. ہو سکتا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اتنے آگے بڑھ گئے ہیں اور یہ خود ہمیں اتنا انہوں نے آگے رکھ لیا ہے کہ اب کس چیز میں مفاہمت ہو سکتی ہے. گھر میں چوری یا ڈاکو آ کے چوری کرے یا ڈاکہ ڈال کے باہر نکل کے کہیں آئیں جی مفاہمت کریں, کون بے وقوف جا کے ان کے ساتھ مفاہمت کرے گا؟ 17 سیٹوں سے بنائی گئی حکومت. آپ کے علاقے میں ہوتا ہے جی, کوئی قبضہ کر لیتا ہے, زمین آپ کی ہوتی ہے, لیکن جرگے تو ہوتے ہیں نا. یعنی آپ کہتے ہیں کہ قبضہ مافیا کے ساتھ جرگہ ہونا چاہیے؟ وہ ہوتا نہیں ہے آپ کے ادھر. نہیں, لیکن اگر آپ کی ٹرمز کیا ہوں گی, دیکھیں فیصلہ کرنا تو پھر آپ نے ہے کہ اگر آپ کی جتنی شرائط ہیں وہ مانی جاتی ہیں نہیں, لیکن یہ فیصلہ تو آپ نے کرنا کہ ہم اس شرط کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. جب سے اسمبلی بنی ہے ہر روز ہم احتجاج کرتے ہیں. ہم اپنے خواتین جو اندر ہیں, ہمارے سیاسی جو قیدی ہیں, اولاتی ہے, ہمارے لیڈر خان صاحب, ان کی بیگم, روزانہ میں احتجاج کرتے ہیں. مفاہمت کی صرف تو زبانی, ان کو اختیار بھی زبانی مفاہمت کا ہی ہے. کوئی ایک جسچر آف گڈ ول بتا دیں کہ انہوں نے کہیں پر تو دیا ہو, کہیں پر بس مفاہمت. صدر صاحب آئے, انہوں نے مفاہمت کی بات کی, چلے گئے. اس دن جو یہ گئے شہباز شریف صاحب کراچی میں, تو وہاں پہ انہوں نے وہ جو صنعت کار ہیں, فاروق حبیب صاحب, کیا نام تھا ان کا, عارف حبیب صاحب نے ان کو کہا کہ جی آپ دیکھیں معیشت ابھی 2 دفعہ انہوں نے مہنگائی کی, بجٹ ابھی آنا ہے, پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ جناب عوام تلخ فیصلوں کے لیے تیار ہو جائے. اب جس حکومت کے ساتھ مینڈیٹ نہ ہو اور جس کے ساتھ عوام نہ ہو, وہ کس طرح کیوں کر معیشت کو سنبھالا دے سکتی ہے؟ تو لہٰذا ابھی نہیں. آپ ایک بات میں آپ کو عرض کروں, 8 فروری کو اگر انہی حالات میں اسی مینڈیٹ کے ساتھ ہمیں بھی حکومت ملتی تو تب بھی جو معیشت جتنی دیگرگوں ہیں, تو لہذا ہمیں بھی بڑی مشکل سے عوامی غیظ و غضب سے بچنا تھا. آپ نے اردو کہاں سے سیکھی اتنے بھاری لفظ استعمال کرتے ہیں؟ نہیں, میں وکیل ہوں. وکیل ہو, جج رہے ہیں, اچھے الفاظ, لیکن وہ ہمارے جو پٹھان بھائی ہیں نا, ان کو عموماً بھاری لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں. سرپرائز کہ آپ کافی ہیوی ڈیوٹی لفظ استعمال کرتے ہیں. بٹ یو آر سیئنگ کہ اگر ہم بھی ہوتے تو مشکل میں ہوتے, اور اگر آپ بھی مشکل میں ہوتے, یہ بھی مشکل میں, اس کا مطلب ملک مشکل میں نہیں. لیکن ایک ہمارے پاس ایک چیز کی ایج تو تھی نا, وہ یہ کہ ایک تو ہم مینڈیٹ کے ساتھ آئی ہوئی حکومت ہوتے اور عوام کی حمایت حاصل ہوتی. آپ کی ریمیٹنسز جو ہیں وہ $8 بلین شارٹ فال کر رہی ہے. آپ کی ٹیکسٹائل جو انڈسٹری ہے 6 بلین شارٹ فال. یہ سارا کو ڈسکس کر سکتے ہیں نا آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے. کوئی چارٹر آف ڈیموکریسی کریں, کوئی چارٹر آف اکانومی, چلے چارٹر آف اکانومی نہ بھی کریں, ایک سیاسی چارٹر بنانا پڑے گا. یہ نہ ہو کہ ہر کوئی موقع پڑنے میں. عمران خان صاحب نے 2018 میں کندھا دیا, آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. 2024 میں یہ لاڈلے تھے مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی والے. اب اس کو روکنا ہے یا اسی طرح آپ اگلی باری کا انتظار کر رہے ہیں, یا اس کو آپس میں سیاسی دان بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں یہ کام نہیں کرنا ہے؟ ملک کے تمام مسائل کا حل اس پرخلوص چارٹر آف ڈیموکریسی میں ہیں جو 2008 میں پیپل پارٹی اور نون نے کیا تھا. 4 میں کیا تھا, 2004 میں کیا تھا. اور یہ جب تک تمام سیاسی قوت ذہن میں یہ بٹھا نہ لیں. کل منسٹر لا جو ہیں وہ ایوان میں بھی یہی کہہ رہے تھے, یہ جو قوانین کا ابیوز ہو رہا ہے, کبھی ان کے لیے, کبھی ہمارے لیے, اور کبھی وہ اندر, کبھی وہ سیلوں میں, کبھی ہم سیلوں میں, اور کروا کو روکنا نہیں. بحیثیت ایک وکیل کے تو میں سمجھتا ہوں, اور اب آپ پالیٹیشین بھی ہیں, ایک سیاستدان کی حیثیت میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فلاح اور پاکستان کی ترقی مضمر اسی میں ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجیں. اگر فارن پالیسی اور ڈومیسٹک پالیسی, انٹیریئر منسٹر جو ہیں وہ آپ کے داخلہ پالیسیوں کے لیے آپ وزیر اعظم نہیں لگا سکتا ہے, تو پھر ایسی حکومت لینے کی تک کیا بنتی ہیں, اور کیوں کر ایسی حکومت کوئی چلائے؟ آپ کو بھی تو باہر رکھنا ہے. ہاں جی, کیا آپ کو باہر بھی تو رکھنا ہے؟ نہیں, میں آپ کو عرض کروں گا, خان صاحب کو اندر رکھنا ہے, آپ لوگوں کو حکومت سے باہر رکھنا ہے. کہ یہ بات یہ یاد رکھیں کہ عمران خان صاحب بھی بیساکھیوں پر آئے تھے,
بعد میں انہوں نے یہ مانا کہ مجھے یہ حکومت نہیں لینی چاہیے تھی. اب یہ لوگ بھی بیساکھیوں پر آئے ہیں, آپ بھی باہر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں یہ کیوں لیا انہوں نے, لیکن دیکھو سیاست میں جب تک آپ کچھ بنیادیں آپس میں طے نہیں کریں گے, کوئی بنیادی اصول وضع نہیں کریں گے, ایسی حکومتیں بنیں گے. آپ کی بات صحیح ہے, صرف ایک سوال کا جواب جو ہے وہ عزم نہیں ہوگا. وہ یہ ہے کہ اگر نون اور پیپل پارٹی صحیح معنوں میں اس ملک میں جمہور کا دورہ چاہتے ہیں اور مفاہمت دائمی چاہتے ہیں, تو کیوں کر ان لوگوں نے فارم 47 پہ وہ نشستیں قبول کی جو چھوٹے سے چھوٹا قد کا سیاستدان بھی جو ہیں وہ اخلاقاً ایسی چیز کو قبول نہیں کر سکتا ہے. جب کوئی سیاسی مصلحتوں کے تحت اتنا گر سکتا ہے, ان سے یہ توقع کرنا کہ وہ دائمی طور پر ہماری اس مسئلے کا حل نکالیں گے, یہ میرا خیال ہے کہ کوئی. بٹ یو ہیو ٹو ریئلائز مروت صاحب آخر میں کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ کیوں کیا, یہ کیٹ اینڈ ماؤس گیم تو چلتی ہے نا, اس آپ نے ان کو اندر ڈالا, انہوں نے کہا پھر اب ہماری باری آئے گی تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. آپ کو یاد ہے نا کہ وہ کہا تھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے بڑی سٹیٹمنٹس اس ٹائم دی تھی کہ لیول پلینگ فیلڈ اس وقت ہوگی جب عمران خان اندر ہوگا, اس کے اوپر سزائیں ہوں گی. تو یہی ہوا, کیونکہ اس وقت ہوا پھر اب ہوا. یہ سائیکل روکنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ سم ٹائمز اگر آج آپ ایک قدم آگے بڑھائیں طریقے نہ مریم نواز کو عمران خان نے ڈالا تھا اور نہ عمران خان کو مریم نواز نے ڈالا ہے. ہاں, لیکن جو آپ بھی جانتے ہیں کہ جو گیم بنتی ہے اس میں ایک سیاسی کندھا ضرور ہوتا ہے. ہاں بالکل, تو کندھے لے لیں. میرا خیال ہے کہ یہ کندھے فراہم کرنے کی جو باریاں ہیں اس کا سیاستدان جب تک خود ہی اختتام نہیں کریں گے. That's what I'm saying. اور یہ آپس میں بیٹھ کے ہی ہو سکتا. ہاں, لیکن شاید یہ گزشتہ 2 دہائیوں میں ہم مزید اخلاقیات سے عاری ہوتے گئے, کیونکہ 2004-05 میں جب آپ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ ایک فیصلہ کر رہے ہیں, مشرف کا دور ہے, اور آج 2023-24 میں جو مینڈیٹ چوری کر رہے ہیں, جان بوجھ کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ایک ایسے فعل کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں جو آئینی طور پہ قانونی اخلاقی شرعاً ہر لحاظ سے قابل مذمت ہیں, تو پھر ایسی صورتحال میں ایسی سیاسی قیادت سے یہ توقع رکھنا کہ وہ ملک کی فلاح و بلائی کے لیے ایک دائمی چارٹر پہ اگری کر سکتے ہیں. لیکن یہ الزام آپ پر بھی لگے گا 2018 کے بارے سے. اگر آپ دیکھیں 2018 اور 2023 میں بہت فرق ہے, جو میگنیٹیوڈ کا فرق ہے نا, ایکسٹینٹ کا فرق ہے, سائز کا فرق ہے, جو طریقہ کار ہے اس کا فرق, لیکن فائدے تو سب اٹھاتے ہیں. آپ نے 40% اٹھایا, انہوں نے 80% اٹھا لیا. بیسیکلی ہم نے اب یہ کہنا کہ جی ہم نے تو 40% اٹھایا تھا. نہیں, ہم نے اپنے دور حکومت میں جو انکاؤنٹر کی وہ ہم نے کرونا کو انکاؤنٹر کیا. لیکن سر کرونا الیکشن کے بعد آیا نا, الیکشن سے پہلے تو نہیں آیا. میں تو صرف الیکشن کی بات کر رہا ہوں. اس میں مسئلہ یہ ہے, میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پہلی ساری سیاسی جماعتوں کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں جمہوریت کے مطابق چلنا. البتہ ایک بات سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن یہاں پر لڑائی نون اور پیپل پارٹی میں چند ایسے قد اور سیاستدان ضرور ہیں کہ جن کے ماضی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اعتماد سا جو ہیں بحیثیت ایک عام پاکستانی کے, نہ کہ بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کے ایک ورکر کے, لیکن عام پاکستانی کی حیثیت سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن پہ دل کرتا ہے کہ آدمی اعتماد کون ہے؟ نہیں مطلب ہے ایسے شہباز شریف صاحب نہیں, دیکھیے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تو آخری شخصیت ہو سکتے ہیں جن پہ مریم نواز نہیں. دیکھیں جی کون ہے, دیکھیں نواز شریف صاحب جو ہیں, ویسے میں ایک عرض کر رہا ہوں, نواز شریف صاحب ایاز صادق ریسپیکٹیبل ڈگنیفائڈ ایک شخص ہے, احترام ہے. خواجہ آصف, دیکھیں خواجہ آصف صاحب, بہت سارے لوگ ایسے ہیں نون میں آپ کو صرف ایک عرض کرتا ہوں. ابھی شہباز شریف صاحب گئے عمرے پہ اور مفت کا عمرہ تھا, یہ نواز شریف صاحب کیوں ساتھ میں نہیں گئے؟ مفت کا تھا نا اس لیے. نہیں تو مفت کا عمرہ وہ کہاں پہ مس کرتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ وہ اس لیے نہیں گئے کہ اندیشہ تھا کہ کہیں وہ اپنا منہ ہی نہ کھول دے, اسی لیے تو آپ پتہ کریں کہیں نواز شریف صاحب کو انہوں نے ہاؤس نظر بند نہ کیا ہو. نہیں ابھی تو روٹیاں کھا رہے تھے, خود بتا رہے ہیں آپ تندوروں پہ روٹیاں. نہیں ان کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے میرے خیال میں. اچھا, یہ آپ بڑا بیان دے رہے ہیں, آپ کا خیال ہے یہ, آپ کا
نہیں، میں سمجھ رہا ہوں جو آل شریف کے اندر آج کل ہو رہا ہے، اور اعتماد شاید نہیں ہے کہ وہ کہیں باہر جا کے اور بیچ چوک میں ہی یہ نعرہ ہی نہ دے کہ وہ لندن پلان جو تھا وہ واقعی ہوا تھا. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باہر جانے کی اجازت نہیں. بہت شکریہ شیر افضل مربت صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کا. ناظرین دیکھ لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ذرا تھوڑا سا یہ جو مذاکرات کی بات ہم مروت صاحب سے کر رہے تھے اس پر بھی آتے ہیں کہ کیا مذاکرات کرنے چاہیے. گھومن صاحب مجھے بڑا افسوس ہوا آج. کس بات پہ؟ آپ اپنے پروگرام میں ایک پولیس افسر زیادتی کیا نہیں، آئی اپریشیٹ ایکچولی. پتہ نہیں آپ نے پروگرام دیکھا نہیں ہے، پھر سنا نہیں ہے میری بات. میں نے کیسے خام خواہ میں نیشنل اسمبلی کے اندر ایشو آ گیا، اس کے بعد پھر نیشنل آپ تصویر ایک اور نکال کے لے آئے ہیں جہاں وہ نیشنل اسمبلی کی اپنی میٹنگ چیئر کر رہی ہیں وہاں پہ وردی پہن کے. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک صاحب اور ان کے کابینہ کے سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ملک صاحب نہیں ہو سکتے سیاسی میٹنگ میں. ملک صاحب کا کیا کام ہے؟ میں نے ابھی قاضی صاحب کو میں نے بھی دیکھی، بلکہ ایک صحافی نے وہاں سے ٹویٹ کی بھی ہے. عمران بٹی صاحب ہے، ان کا ٹویٹ بھی ہے. تو وہاں پہ انلیس کو پارلیمانی معاملات پر کو بات چیت ہو، اسپیکر کا کیا کام ہے وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھنے she was carrying herself very well, she was looking very صاحب کو present. آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے؟ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. میرے خیال میں یہ ایک اچھا جیسر ہے. وہاں پہ خواتین وومن جو پولیس والی ان کی پاسنگ آؤٹ تھی، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی انہوں نے کیا ہے. تو نارمل ہے. ان کے والد صاحب بھی ونس اپان اے ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پروبلی وہ بھی چیف منسٹر تھے، لیکن فرق یہ ہے کہ انہوں نے شاید ڈی ایس پی کے رینک لگائے ہوئے ہیں. وہ اگر آپ تصویر دیکھ لیں، لیکن انہوں نے رینک نہیں لگایا. اچھا صرف عام سپاہی کا وہ بھی نہیں لگایا ہوا؟ نہیں، وہ تو لگایا ہوا ہے، لیکن وہ جو ہیں وہ مجھے نظر نہیں آیا رینک ایسا نظر نہیں آیا. مذاکرات سے کیا نکلے گا؟ عمران خان صاحب نے آج ابھی مروت صاحب بتا تھے کہ اس کا ڈیل نہیں ہوگی. مذاکرات سے کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو جو مریم بی بی نے وردی پہنی، چھوٹے سا کامنٹ کروں گا، اچھی بات ہے جو وہ میسج دے رہی ہیں کہ پاکستان میں خواتین ہر معاشرے کا ایک فعال رکن ہے اور ہر جگہ پہ اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ان کے صوبے میں جو خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے، سیاسی ورکرز کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ان کو لاہور سے آپ کبھی سرگودا پولیس کے حوالے کر رہے ہیں، کبھی ادھر کر رہے ہیں، چاہے عالیہ حمزہ ہو جائیں یا دیگر ہو جائیں، تو وہ بھی ان کو دیکھنے کی. ایک چھوٹی سی بات، بی بی سی نے اس کے اوپر سٹوری کی، اگر آپ پروڈیوسر صاحب آپ کو دکھا سکے تو بی بی سی نے کہا ہے کہ اچھی بات ہے آپ نے وردی پہنی ہے. یہ وردی پہن کے آپ کو بہاولپور کے اس تھانے کا بھی چکر ایک دفعہ لگانا چاہیے تھا جہاں پہ جو ریسنٹلی واقعہ ہوا ہے. پھینٹی لگی پالیسیوں کی اب مجھے نہیں پتا وہاں پہ کیا ہوا تھا. اور نہیں دیکھیں، ایک تو کچھ تو سیاسی مخالفین ویسے ہی وہ پھر آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ شروع ہو جاتا ہے کہ وہ تنقید وغیرہ بھی ہوتی ہے. وہ اور مختلف وہ کوئی فلم کا بھی ذکر کر رہے تھے، اس میں بھی ایک کریکٹر تھا وہ مختلف وردیاں پہن کے اس نے فوٹوز وغیرہ کھینچے ہوتے تھے اور وہ اس قسم کا ذکر ہوتا رہا. لیکن ایشو اس میں یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو کریکٹر پلے کر رہی ہیں وہ بنیادی طور پہ جو 12 کروڑ عوام ہے تقریباً پنجاب کی، یہ ان دشمن ہے. روٹی چیک کرنے کی بی اور آپ ان کی روٹی کی چیکنگ کے پیچھے پڑ گئے. نہیں، میں نے تو کہا ہے کہ میں نے تو اپریشیٹ کیا ہے. بلکہ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اس فلم کا کردار ہے، بلکہ پر اس کو میں نے بتایا کہ وہ جو فلم کا کردار ہے اس کے اپنے گھر والے کہتے ہیں کہ یہ کسی کام کا نہیں ہے، کبھی میڈیکل شروع کرتا ہے، کبھی وہ شروع کرتا ہے. اب یہ اس نے تصویریں کھنچوائی ہیں یہاں پہ. تو گووندا کی شاید فلم ہے راجا بابو فلم. آپ کے زمانے کے ہم تو چھوٹے تھے، کاشف صاحب کو یاد ہوگا. میں تو گووندا جب زمانے کی فلمیں دیکھتا ہے. اصل میں اب دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس وقت جو مسائل ہیں صوبے کے اندر، وہ میں بھی ایک فلم کوٹ کی ہوئی تھوڑی دیر پہلے. کون سی؟ وہ متھن کی ایک فلم تھی، مجھے یاد ہے ابھی بھی اس کا ڈائلاگ یاد ہے. اس نے کہا یہ جو لگاتے ہیں نا پولیس والے اور ٹوپی کے اوپر، وہ جو کہتے ہیں یہ لگانے کا اختیار اس ملک کے پردھان منتری اور مکھ منتری کو بھی نہیں ہے، یعنی وزیر اعظم اور صدر بھی یہ نہیں. سیکشن 151 ہے پرابلی بی بی سی کا، وہ آپ نے دیکھا ہوا کہ وہ میں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان آتھرائزڈ. اگر ابھی آتھرائزیشن ہوگی نا اس کی، ابھی آپ جیسے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ اس کی آتھرائزیشن. سر آئی جی پولیس وہاں پہ کھڑے ہیں، انہوں نے خود دی ہے. ہاں تو ظاہر ہے انہوں نے کوئی نہ کوئی آتھرائزیشن کی. جلنے والے لوگ ہیں یہ پہلے روٹی کے پیچھے پڑ جاتا ہے. بالکل نہیں جناب، میں تو خوش ہو رہا ہوں کہ اچھی بات ہے وزیر اعلیٰ صاحب یہ سب کچھ کر رہی ہیں. جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے، روٹی چیک کرنے میں بھی آپ کو کوئی اعتراض نہیں؟ کہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں روٹی چیک کرنے میں، پر ایشو یہ ہے کہ جو روٹی آپ جن کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے روٹی سستی کرنی ہے، آپ اپنے چاچا سے کہیں کہ ان کی گیس سستی کر دیں، ان کی بجلی سستی کر دیں، تو روٹی تو آٹومیٹکلی سستی ہو جائے گی. اب یہ سیاسی گیمکس ہے نا کہ آپ وہ لوگ جو بیچارے پہلے ہی فرنج کے اوپر جی رہے ہیں، کتنا پیسہ کما لیتا ہے ایک نان بھائی، ان کی زندگیاں پہلے کیسی ہیں، تو آپ ان کے اوپر سارا بوجھ ڈال رہے ہیں. بٹ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ کیونکہ عام عوام کے ساتھ براہ راست لنکڈ ہے، اس لیے یہ کہنا کہ کتنا کما لیتا ہے از اے بیڈ آرگومنٹ، بیکاز دیٹس وائی پرائس کنٹرول کیوں ہے، تاکہ ہوتے تو سارے دکاندار ہیں. اب اسی رمضان میں آپ نے دیکھا کبھی آپ کی کوئی چیز 100% مہنگی ہو گئی،
آپ یہ تو آرگومنٹ دیں کہ سارے دکاندار ہیں جی ان کا حق ہے, لیکن یہ کنزیومر پروٹیکشن کے لیے ہوتا ہے کہ ایک سرٹن حد سے اوپر ایگزیکٹلی کنزیومر پروٹیکشن تو دیکھیں نا, بجلی میں بھی ہونی چاہیے, گیس میں بھی ہونی چاہیے, پیٹرول میں بھی ہونی چاہیے. وہاں پہ جہاں پہ حکومت اربوں روپے کے ٹیکس لگا رہی ہے, لیویز بڑھا رہی ہے, وہاں پہ کسی قسم کی سبسڈی ختم کر رہی ہے. اور دوسرے جنہوں نے 300 یونٹ ختم کرنی تھی انہوں نے 4 روپے ایک روٹی پہ ختم کر دی. کیا وہ جو روٹی کمانے والا ہے اب اینڈ آف دا ڈے اس نے بھی تو اپنا گھر پالنا ہے نا, اس نے بھی اپنا گزارا کرنا, بنانے والا جو بنانے والا, کھانے والے نے بھی گھر چلانا نا. کھانے والے نے چلانا, ایبسولوٹلی کسی ایک پہ پریشر نہ پڑے جی, اور صرف کسی ایک کو پبلک گیمکس کے لیے. کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ جو آج بھی ہوا, یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, یہ پی آر اوور ڈرائیو ہے. یہ جو پنجاب میں ہو رہا ہے, ہر روز ایک ایونٹ ہے اور اس ایونٹ کو کہ ٹک ٹاکس ہیں, ٹھیک ہے کریں, آئی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ اگینسٹ اٹ. دیکھا پہلے آرگومنٹ یہ تھا کہ بازار باہر نہیں نکلتا, آپ آرگومنٹ یہ ہے کہ باہر بالکل زیادہ نکلتی ہے, لیکن ایک بیلنس ہوتا ہے جس کو کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. ڈائلاگ پہ آ جائے. اگر گمن صاحب سے میری کل بھی بحث ہو رہی تھی, ذرا میں آپ کا ویو بعد میں لیتا ہوں. چلیں پلیز. گمن صاحب, کوئی ہے کوئی بات چیت کا کوئی چانس حکومت کا اپوزیشن سے یا عمران خان سے یا حلقوں کا؟ دیکھیں جو میری آپ سے بات ہو رہی تھی, میرا تو اس پہ کنسیڈرڈ ویو یہ ہے کہ بات چیت اب کیا کرے گا عمران خان, یا عمران خان کی پارٹی اب کیا بات چیت کریں گے؟ کہ وہ تو یہ نہ کہ گاؤں میں کسی چوتھی نے کسی وہ کمی کو مارا, اس کے بعد مارنے کے بعد کہا کہ معافی بھی مانگ میرے کارکن کو, انہوں نے کہنا کہ سر میں رون بھی نہیں تو دے رہے. پرابلم یہ ہے کہ آپ اچھا میں سمجھا تجھے والا سنانے لگے ہوں, تاڑے والوں میں نہ ہی سمجھا, پھر اس پاس اڈیالہ سے انکار ہی سمجھا. نہیں دیکھیے اب پرابلم یہ ہے کہ اب رائٹ اور رانگ اس کے اوپر ایک بحث ہم کر سکتے ہیں کہ ایک پوزیشن لی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف نے, ان کا 8 فروری کو ووٹ چوری ہوا ہے. بنیادی اس وقت جو لڑائی ہے ملک کے اندر, سیاسی لڑائی, وہ یہ ہے کہ 8 فروری کے جو انتخابات ہوئے ہیں اس کے اوپر جو سوالیہ نشان ہے, وہ جو سوالیہ نشان اتنا بڑا سا ہے. آج حافظ نعیم الرحمان صاحب نے لاہور کے اندر جماعت اسلامی کی جو نئے امیر بنی ہے, ان کی بڑی اچھی تقریر ہے, انہوں نے بھی جو بات کی ہے, جب تک اس سوالیہ نشان کو ختم نہیں کریں گے. اب یہ چاہ رہے ہیں کہ ایسی کوشش کی جائے کہ یہ جو موجودہ سسٹم ہے اس کو جو لیجیٹیمیسی کے کرائسس ہیں وہ کس طرح حل ہو جائے. کیسے وہ حل نہیں ہو رہے, ہوگا بھی نہیں. دیکھیں اب حل کرنے کا جو طریقہ کار میری نظر میں ہے, ایونچولی آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 میں بھی وہ بے شک 4 حلقوں کا مسئلہ تھا, ایک کمیشن بٹھایا گیا تھا, بنایا گیا تھا, تو اس کے بعد کوئی بات آگے بڑھی تھی. ابھی بھی میرے خیال میں ہوگا, اگر ایسا نہیں کریں گے تو سر پھر یہ وہ ادھر نہیں ہوگا, کیرن موس ہو نہیں سکتا, سٹوری چلتی رہے گی. آپ کو پتا ہے ہو نہیں سکتا نا, کیونکہ مسئلہ ہے کہ تو حکومت دھڑام سے گرنے والی بات ہے نا. وہ 2013 واز اے ڈفرنٹ کیٹل آف فش, بیکاز چند حلقے تھے جس کے اوپر ڈسپیوٹ تھا وغیرہ وغیرہ, تو مارجنز ان کے. اب دیکھیں نا, میں سوری لاہور کا حلقہ مطلب 2013 میں شفقت صاحب والا 2013 میں پی ٹی آئی نے جیتا, 2018 میں جب بہت کچھ ہوا پھر بھی انہوں نے پی ٹی آئی نے جیتا, 2013 میں تو پی ایم ایل این کے آپ کو پتا ہے ویو تھی نا, 2018 میں بھی جیتا, 2024 میں وہ حلقہ پی ٹی آئی ہار جاتی ہے. وہاں پہ کینڈیڈیٹ کون ہے؟ سلمان راجہ صاحب. دوسری طرف کے کینڈیڈیٹ کو دیکھیں, اصل کینڈیڈیٹ دوسری طرف تھا اون چودھری صاحب. یہ تو بات میں سوری میاں صاحب نے ووٹ ڈالا ان کو, یار کیا کرے کھومن صاحب. ایک تو آئی ایم سو ڈسپوائنٹ, میاں صاحب آپ کے قاعدے مطلب کہ اگر آپ کے تاحیات قائد کرتے ہیں, اگر آپ کے تاحیات قائد ان کو ووٹ ڈالا ہوا. جی دیکھیں, اگر سلمان راجہ صاحب جیت جاتے تو یہ کہتے ہیں عمران خان کا نظریہ جیت گیا, پر جیتا ہے اون چودھری کا نظریہ, تو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. ایک نہیں ہوتا نا ان سے برداشت, نہیں ہوتا. اب اون چودھری صاحب کے نظریے پہ بنی استحکام پاکستان پر. اینی وے اب جو یہ جو مسائل ہے نا, دیکھیں وی لک ایٹ اینی سچویشن, ہم کہتے ہیں کہ جناب آئین میں اتنا بڑا مسئلہ اور الیکشن خراب ہو گیا, لیکن یہ آپ کو اس کو پرماننٹلی اگر حل کرنا چاہتے ہیں نا تو یہ پولیٹیشنز کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. عمران خان بیٹھنا چاہیں گے کسی پولیٹیشین کے ساتھ؟ انڈر دیز سرکمسٹانسز نہیں, میرا نہیں خیال کہ وہ کسی بھی پولیٹیشین, جن پولیٹیشینز کی جانب آپ کا اشارہ ہے, محمود اچکزئی بھی پولیٹیشین ہے, اختر مینگل صاحب بھی پولیٹیشین ہے, وہ سارے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت وہ نون لیگ کے ساتھ بیٹھیں گے یا زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے, وہ میرے خیال میں عمران خان کی سیاست کی نفی ہو جائے گی. عمران خان نے جتنا سیاسی کیپٹل بنایا ہے, اگر وہ اس کو ضائع کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں, تو میرا نہیں خیال وہ ان کے ساتھ بیٹھیں. اگر وہ یہ کہیں کہ جناب اصول کی خاطر ایک وہ لاجک میں اپنے لیے نہیں, اس ملک کی خاطر, مجھے ہمارا خیال ہے کہ ہمیں
सियासतदानों के साथ इस इशू पर कंसेंसस क्रिएट करना चाहिए। किस इशू? देखें इसमें सियासत में इंटरफेरेंस नहीं होगी पर कोई किसी को कंधा नहीं देगा। तो जो लोग जो है इस वक्त कंधे के ऊपर बैठ के आए हैं वो किस तरह इस चीज के ऊपर कंसेंसस करेंगे? दूसरा, अब इनकी देखें, ये कहते हैं कि जी जमहूरी जमातों से बात करें। मार्शल लॉ लवाइए और कंसेंसस। नहीं मार्शल लॉ, क्योंकि लास्ट टाइम भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मार्शल लॉ के दौरान ही हुआ था ना। नहीं, मसला ये है कि देखें इस वक्त ये जो जमातें जो जमहूरियत की बातें करती हैं और कहती हैं कि जी जमहूरी जमातों से आप बात करें, नून लीग की खैबर पख्तूनख्वा में जर्नल नशिस्तें कम हैं, मखसूस नशिस्तें ज्यादा हैं। पीपल्स पार्टी की जर्नल नशिस्तें कम हैं, मखसूस नशिस्तें ज्यादा हैं। JUIF की जर्नल नशिस्तें कम हैं, मखसूस ज्यादा हैं। तो दे दिए ना उनको दे दिए। तो वो लोग हैं जिन्होंने दूसरों के वोट के ऊपर अपनी सीटें ले ली। वो कौन सी जमहूरी सोच है? और ये बाकायदा लेने वहां पे पहुंचे हैं। आप मुज़ाकरात के साथ खिलाफ हैं? मैं मुज़ाकरात के खिलाफ नहीं हूं। मैं ये कहता हूं कि ये मैं आपको रियलिटी आज मैंने एक मिसाल दी तो मालिक साहब ने उसके ऊपर एक काउंटर मिसाल दी ना इसी चीज के ऊपर। मैंने जो मिसाल दी वो टीवी पे नहीं बता सकता, उन्होंने कहा मोया नहीं आंकड़िया है। मैं खिलाफ नहीं है लेकिन नहीं, मसला ये है कि ये लोग या तो जमहूरी लोग हो ना और जमहूरी सोच हो तो फिर तो आप करें मुज़ाकरात। यहाँ ये आर्गुमेंट 2018 में दूसरों का था ना। नहीं देखें जी, तो उन्होंने फिर आपने उनका देख लिया ना कि उन्होंने आके क्या किया। 2018 से मेरे ख्याल में उसका एप्पल्स ऑरेंज वाली बात स्टोरी हो जाती है, उसका कंपैरिजन हम कर नहीं सकते। देखें आगे बढ़ना है, आपने कर सकते हैं, कंधा देने की बात है। पहले दिन ही देखें, पहले दिन पार्लिमानी कमेटी बन गई थी कि आप कर लें जो आपको जिन हलकों के ऊपर शक है। मैं 2018 बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब ने असेंबली में कहा था जो सा मर्जी आप हल्का कहते हैं आए कल खोल लें। आज की तारीख में केपी का चीफ मिनिस्टर कहता है जी मैं बैसियत चीफ मिनिस्टर कह रहा हूं, जिस हल्का आप चाह रहे हैं मेरा हल्का खुलवाना है, जितने हल्के खुलवाने हैं हमारे उम्मीदवार बिल्कुल तैयार हैं, आए हल्का खोलें, आप कर लें जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी है। अब प्रॉब्लम ये हल है, हल की तरफ जाना है ना। मेरी नज़र में हल सिर्फ इसका एक ही है सर, जो मेरे ख्याल इवेंचुअली जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को तरफ जाना पड़ेगा। एक इशू पे बात होनी है, मिल बैठे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, आपने नए इलेक्शन की तरफ जाना है, वो आप 4 महीनों में चले जाएं, 6 महीनों में चले जाएं, 8 महीनों में, साल में, आपको इलेक्शन की तरफ जाना है। दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड। इसके अलावा काशिफ साहब आज की तारीख नोट कर लीजिएगा, अल्लाह ताला हम तीनों को जिंदगी ने, इसके अलावा अगर कोई हल निकल आया तो मुझे आप जरूर पकड़िए। इलेक्शन किस सूरत में होंगे? मैं बताता हूं किस सूरत में होंगे। इलेक्शन उस सूरत में होंगे अगर निजाम डेडलॉक में आ जाए। अब नहीं आया हुआ, अभी तो हल्का फुल्का चल रहा है ना, वो सऊदी आ रहे हैं, ईरानी सदर आ रहा है, कुछ मामला चल रहे। अभी उस जगह नहीं है कि जहां पे बस हो गई, लोगों की बस हो जाती है कई दफा, जो आपने श्रीलंका के लोगों की बस तो हो गई है, लेकिन फिर भी तक्के खा के इसी निजाम चल रहा है। अगर बिल्कुल ही बस होगी ना तो उस वक्त इलेक्शन की बात होगी, क्योंकि व्हाई वुड समबडी डू इट? नहीं देखिए, मसला ये ना कि इस वक्त क्यों PMLN और पीपल्स पार्टी इलेक्शन की बात करें? मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं कि उनसे मुज़ाकरात करने का फायदा ही कोई नहीं है, इसलिए कि वो तो बेनिफिशियरी हैं इस सारे जो कुछ भी हो रहा है। इशू ये है कि डेडलॉक इस वक्त आइन और कानून के अंदर आया हुआ है। आइन और कानून के मुताबिक क्या चीजें चल रही हैं, जो मिसालें हम कायम कर रहे हैं कि निगरान हुकूमत के लोग इस वक्त वफाकी हुकूमत में बैठे हुए हैं, कोई वजीर आला बना हुआ है, ये सारी चीजें हमने माजी में नहीं देखी। अब सोचना है ये सिर्फ सियासतदानों की बात नहीं है, दीगर लोगों को भी सोचने की जरूरत है कि जो भी चीज आइन और कानून के खिलाफ हो रही हो, कहीं अगर कोई दीवार बन जाए ग्रीन बेल्ट में, उसके ऊपर भी हमें नजर रखनी चाहिए। अगर कहीं पे आइन कानून और लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स को दीवारों में चुनवाया जा रहा है तो उस पर भी एक जो है ना नजर करने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि जनाब ऐसा क्यों। मैं और आपको मतलब मोरलेस इकट्ठे जर्नलिज्म में कोई 20-25 साल से है। मूड ऑन स्ट्रीट क्या है? उमर गुजर दसिया करो ज्यादा गलत सुनो, 10 साल से है। व्हाट इज मूड ऑन स्ट्रीट? मतलब इससे पहले आपने इस तरह का कोई माहौल लोगों के अंदर जो एक सियासी तकसीम हुई है, आप किसी बच्चे से बात करें, किसी टीनेजर से बात करें, बुजुर्ग से बात करें, गांव की औरतों से बात करें, को डेरे ते डंगर छाड़ रहे होते ना तुसी गल कर लो, हर बंदे के हाथ में गल करते हो। तो प्रॉब्लम ये है कि मैं मुझे हर किस्म की तकसीम मैं कह रहा हूं कि आप लोगों से बात करें, आप पीपल्स पार्टी वालों से बात करें, आप जो PMLN वालों से बात करें, हर बंदा एक बात के ऊपर मुतफिक है कि ये सिस्टम जिस अंदाज से ये इस वक्त वो खड़ा किया गया हुआ है, जिस जो भी ये इट इज नॉट वायबल, सिस्टम विल नॉट वर्क। एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद मुझे जरा क्विकली बताइएगा कि एकदम इस तरह आपके ख्याल में, आप दोनों का ही ख्याल है कि काम नहीं करेगा? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। क्विकली मैं जरा अभी इसी आर्गुमेंट को, वो तो कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, मियां साहब क्या कर रहे हैं? मजामती बयानियां हैं या सोच रहे हैं कि करना? क्योंकि जो राना साहब और वो जो जवेद लतीफ साहब की गुफ्तगू सुन के लगता है कि पार्टी यही जा रही है।
نہیں میرے خیال میں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم حکومت بھی کریں, اپنی بیٹی کو بھی حکومت کروائیں پنجاب میں, پر اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن بھی ہم کریں, اور عوام جو ہیں وہ جو ہے ان کے شعور کی ہم مسلسل توہین کریں. ہماری پنجابی میں کہتے ہیں نالے چپڑیاں تے نالے دو تو ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ روٹی 16 روپے کی بھی ملے اور چپڑی بھی ملے, یہ نہیں ہو سکتا. یا تو آپ اپوزیشن کر لیں یا حکومت کر لیں. اس وقت وہ حکومت کر رہے ہیں, اور میرے خیال میں انہوں نے میاں صاحب اینڈ شہباز صاحب سیم پیج, دے آر آن دا سیم پیج, بالکل ایک سیم پیج پہ. گڈ کاپ بیڈ کاپ ٹائپ. نہیں یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ چل رہا ہے ان کی, بالکل میں کوئی دو رائے کوئی نہیں ہے. اگر خام اس کے اندر ہم لوگ کہتے ہیں جی وہ مزاحمتی ہو گئے, وہ جا مفاہمتی ہو گئی, نہ کوئی شین نکلی ہے نہ کوئی نون نکلی ہے. دیکھیں ایک جو تاریخ سے بندہ سیکھتا ہے نا, ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی والے وہ بھٹو کا وہ پانی وہ پیتے ہیں نا, وہ بھٹو کا نعرہ لگاتے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ بھٹو کو جب اس وقت کے 3-4 باہر سے لوگوں نے کہا, ممالک کے سربراہان نے کہ آج نکال لیتے, انہوں نے کہا یار میں بچ تو جاؤں گا, شاید تاریخ میں نہ تاریخ کے ہاتھوں میں نہیں مرنا چاہتا. ایگزیکٹلی. تو اب محترم نواز شریف صاحب اس سے پہلے 3 معاہدے کر کے ملک سے باہر جا چکے ہیں, وہ بھی تاریخ کے ہاتھوں آپ کہہ رہے ہیں نہیں مرنا چاہیں گے.